سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میری انگوٹھی کی تخلیق ہی خدا کی وجود کی گواہی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کی جاتی ہے۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چت تلاش کرتے رہ گئے۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے، اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ رشتے اگر بکھر جائے تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہے۔ نمبر 1، راز کو راز رکھنا۔ نمبر 2، بے عزتی کو بھول جانا۔ نمبر 3، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے، مخلص ہو کے چلے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے بریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہے اور مسکراتے رہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہ کر سکتی تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے وہ اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتی ہے۔ جس نے اپنی دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کی غنی، بغیر اہل کی مانوس اور بغیر خاندان کی عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، اور نہ ہی صحت، لہذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ دشمنوں سے زیادہ ہماری وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہماری جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگدستی کی حوالی کر دیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہے، بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ کامیابی کا پل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کہا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کو دیتا ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے،
اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ امیر ترین انسان ہے۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا۔ شکوی بہت عزت دار ہوتی ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتی اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ فضیلتی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ خود سے محبت کرے اور خود کی پرواہ کرے، اپنے لیے سوچے، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھے۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتی ہو۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کی سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ چھوٹی درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑی درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھے، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی